الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد بات ہیں اکٹھے طور پر میں دینا مناسب سمجھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ رات کیا قدر والی رات ہے؟ کیا اس رات کے اندر میں جگنے کا اہتمام دوسرے راتوں کی بنسبت زیادہ کیا جائے، یا جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر میں 5 راتیں جس کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، کیا اس رات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے کہ اس رات میں بھی اسی طرح کمر بستہ ہو جاؤ جس طریقے سے قدر والی رات میں ہوتے ہو؟ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے آج کی رات جگنے کا اہتمام اور دوسری راتوں کی بنسبت اس رات کے اندر میں قدر والی رات جیسا عمل کیا ہو، تابعین عظام نے اس عمل کو لیا ہو اور ائمہ دین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر میں اس کو لکھا ہو؟ دوسری بات، اس رات کے اندر میں جو دوسرا عمل کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ ہے قبرستان میں جانا، یا قبرستان کے مردوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا، وابستہ کرنا کہ آج مردوں کی عیدیں ہیں اور وہ مردے چھوڑے جاتے ہیں اور ان کی روحیں گھر کے اندر میں آتی ہیں۔ اس وجہ کر گلیوں، چوراہوں، نکڑوں اور گھروں کو چکا چوند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قبرستان کو بھی خوب سجا دیا جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق شرک و بدعات سے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدعت تو ہے، جو عبادت کی قبیل سے ہیں، اور کچھ روایتوں کو سامنے کیا جاتا ہے۔ تو من جملہ ان تمام باتوں کا جواب مختصر سے اس درس کے اندر میں دینا مناسب سمجھوں گا۔ پہلا یہ ہے کہ کیا یہ رات قیام والی رات ہے، اور اس کی صبح میں جو روزہ رکھنے کی حدیث جو بیان کی جاتی ہے، جو حوالہ دیا جاتا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 1388، حدیث نمبر 1388 میں حوالہ دیا جاتا ہے، اور روایت اس طور پر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس روایت کو منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے کہ کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی بیماری یا مصیبت میں مبتلا شخص جس کو میں عافیت عطا کروں۔ اس روایت کے سلسلے میں محدثین نے اور شارحین حدیث نے اس روایت کے اوپر جو حکم لگایا وہ بھی ذرا پڑھ لیں۔ اس روایت کے سلسلے میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ یہ روایت سخت ترین ضعیف ہے، یہاں تک کہ موضوع جس کو من گڑھت روایتوں کے اندر میں بیان کیا جاتا ہے کہ موضوع روایت ہے، اور اس سلسلے میں اسنادہ موضوع لکھا ہے کہ اس کی سند پوری کی جو ہے گڑھی ہوئی ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح نہیں ہے۔ اخرجہ المزی فی تہذیب الکمال کے اندر میں انہوں نے نقل کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ترجمہ ابن ابی صبرہ کے اندر میں بھی اس حدیث کو نقل کر کے اسنادہ ضعیف کا حکم اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر میں ابن ابی صبرہ ایک راوی ہیں، اور اس کو ابو بکر بن عبداللہ بن محمد ابن ابی صبرہ کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ ابن معین، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ ابن معین جو 10 ثقہ راویوں میں سے ایک ہیں، یعنی اوسط درجے کے، اور حدیث کے اوپر نقد کرتے ہیں، سرچ جن کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا تھا جو حدیثوں کو وضع کر لیا کرتا تھا، گڑھ لیا کرتا تھا۔ اب بتائیے کہ امام احمد بن حنبل جیسے شخصیت اور یحییٰ ابن معین جو 10 محدثین بڑے بڑے ثقہ کے اوپر اوثق مانے جاتے ہیں، ان کا باضابطہ اس سلسلے میں جرح ہے
کہ یہ آدمی حدیث کو گڑھ کر پیش کیا کرتا تھا اور اس نے یہ حدیث گڑھی ہے، اس نے یہ حدیث کیا ہے؟ گڑھی ہے۔ تو یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا والی جو حدیث 1388 ہے یہ من گڑھت روایت ہے، اور اس کو محدثین نے اپنی کتاب میں لا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایسی روایتوں سے ہوشیار رہنا جو لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو حالانکہ محدثین نے اس کو نقل کیا تھا اس لیے کہ لوگ اس سے خبردار رہیں، تو الٹا عمل ہو جاتا ہے جس کے اوپر لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر عمل ہی کرنا شروع کر دیا، اور جہالت کی بنیاد پر یہ عمل ہی کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہوشیاری کے طور پر یہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر میں نقل کیا اور اس کے اوپر یہ حکم لگایا۔ دوسری روایت جو قبرستان جانے کے تعلق سے لوگ بیان کیا کرتے ہیں اس کی بھی حالت دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس روایت کو منسوب کیا جاتا ہے، اور روایت اس طور پر ہے کہ انہوں نے ایک رات میں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، یعنی ایک رات کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع کے اندر میں موجود ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے۔ مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ خوف تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید آپ اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس روایت کی سند کے سلسلے میں ہے کہ اسنادہ ضعیف، اس کی جو سند ہے وہ سخت ترین ضعیف ہے، اور کہتے ہیں کہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، ترمذی کے اندر میں بھی یہ روایت بیان کی گئی ہے، اور امام ترمذی خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام اسماعیل محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کو اس روایت کے سلسلے میں فرماتے ہوئے کہ یضعف هذا الحدیث، کہ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں کہ وہ حدیث کے سب سے ماہر امام بخاری اس روایت کے اوپر، اس روایت کو بیان کر کے امام بخاری اس کے اوپر جرح کر کے اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو اس روایت کی بھی حال اسی طریقے سے ہے، جو وضع کا حکم تو نہیں ہے لیکن ہاں اسنادہ ضعیف، یعنی اس کی سند بالکل ضعیف ہے۔ تیسری روایت جس کو بڑے شرح و صدر کے ساتھ میں بیان کیا جاتا ہے، تو یہ قبرستان جانے کا جو عمل ہے اس روایت سے لے کر یہ کہتے ہیں کہ قبرستان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جایا کرتے تھے، جبکہ پوری زندگی کے اندر میں صرف ایک مرتبہ کا مسئلہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی اس ضعیف روایت سے بھی صرف پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں اگر نصف شعبان 23 سالہ زندگی کے اندر میں کیا ایک ہی مرتبہ ہے کہ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا اہتمام کیا اور صحابہ نے اہتمام کیا؟ کیا وہاں خود حضرت عائشہ جا رہی ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں تو کوئی ہے نہیں قبرستان کے اندر میں، اور حضرت عائشہ جا رہی ہیں تو وہ چلی آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی نہیں کہا کہ عائشہ تم اس وقت اس رات کو اہمیت دو اور اس کے اندر میں قیام کرو اور مردوں کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر میں بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنو کلب کی بکریاں سے زیادہ یا اس طرح کی مغفرت اور راتوں میں بھی تو ثابت ہے اور دنوں کے اندر میں ثابت ہے۔ ہر رمضان اور المبارک کی افطار کے وقت میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، اور دیگر راتوں کے اندر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے طور پر بخشش کا ہے جو مختلف۔ تو اس رات کو کیا ایک دوسری بدعت ایجاد کر کے قبرستانوں کو چکاچوند کرنا اور مردوں کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ آج ان کی عید ہیں اور یہ مردے گھر کے اندر میں آدھی کفریہ عقیدہ ہے۔ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ مردے گھر کے اندر میں آتے ہیں وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، یکفر ہوا، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ مردے گھروں کے اندر میں آتے ہیں، روحیں ان کی آتی ہیں، ایسے آدمی کی تکفیر کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس آیت کریمہ کا انکار کیا جو اللہ فرماتا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ نہیں مانا اس نے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ چھٹکارا نہیں ہے یہاں سے، جو مردے کو جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے جب آتے ہیں تو اس وقت روح چھٹ پٹاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، ترکتو لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے لے آؤں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، یہ صرف ایک کلمہ ہوگا جو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوگا۔ تو مردوں کے گھر کے اندر میں آنے والا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے مزاروں کی جا کر وہاں مردوں سے کتنے مغفرت کی دعا کیا کریں، وہاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مغفرت دعا کرنے والے تو بدعی کام انجام دے رہے ہیں، شرک کے کام بھی انجام دیے جا رہے ہیں، چکا چوند کر کے جانا اور سجانا اور پوری اس طور پر ایک مجلس اور محفل قائم کرنا۔ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ سارے صحابہ سو رہے ہیں، کیا ان کو دین کی خبر نہیں تھی؟ دین کی آبیاری وہ کرنے والے نہیں تھے؟ صحابہ کا دور گزر گیا، خلافت ابی بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی، سب گزر گئے۔ ان لوگوں کو ان نفوس قدسیہ کو معلوم نہیں تھا، اور یہ لوگ قبرستان میں جانے کا اہتمام کرنا اور مشعل جلانا سب کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ یہ ان سے بڑھ کر کوئی دین کی آبیاری کرنے والا ہے؟ یہ سب سارے صحابہ خاموش، کہیں سے کسی طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں۔ سارے لوگ ہی کہتے ہیں کہ عمل کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ عمل کی کسی چیز کے بارے میں کوئی فضیلت جب بیان کی جاتی ہے تو فضیلت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، عمل کا ثبوت اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بخاری کے اندر میں ایک روایت ہے کہ جس وقت مرغا بانگ دیتا ہے دعا اس وقت قبول ہوتی ہے۔ اب بتائیے کہ مرغا کو بانگ دینے کے وقت میں سارے لوگ اجتماعی دعا کرنا شروع کر دیں؟ بھائی یہ قبولیت کیوں؟ مرغا بانگ دیتا ہے کیوں؟ کس وقت دیتا ہے؟ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کا دعا قبول کرنا مختلف اوقات کے اندر میں، ان گھڑیوں کے اندر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس کے میں کیا کہ اجتماعی طور پر عبادت ثابت کر دیا جائے اور پھر اس کے ایک تماشا قائم کر دیا جائے۔ تو یہ الگ ہے، عبادت الگ ہے، کسی دن کی، کسی سمے کی، کسی گھڑی کی فضیلت ہونا ہے، کسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بخشش کا اعلان کر دینا، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ اللہ کی ذمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کو معاف کرتا ہے، کب بنو کرب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ صرف اس رات کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، اور راتوں کے ساتھ میں ہے، لیکن اور راتوں کے ساتھ میں تو یہ معاملہ نہیں کیا گیا۔ یہ اور راتوں کے ساتھ میں تو ہونا چاہیے تھا کہ آج مردوں کی عیدیں ہونی چاہیے تھی، بھائی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوائے قبرستان میں جانے کی اس روایت کے علاوہ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس کے اندر میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ رضی اللہ عنہم قبرستان جاتے ہوں۔ تو قبرستان جانے والا عمل بھی یہ بدعی عمل میں سے ہے، یہ حدیث رسول کے اوپر ظلم ہے۔ اور تیسری حدیث جس کو بہت شرح صدر کے ساتھ میں لوگ بیان کرتے ہیں، اس کی حالت دیکھیں آپ۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک جو اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے یعنی جو کینہ پرور ہیں اس کے علاوہ سارے مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس روایت کے اندر میں ایک راوی ہے جس کو ابن اللہیہ کہا جاتا ہے، یہ داخل ہے یہاں پر، دیکھیں میں حدیث کی سند میں پڑھتا ہوں۔ حدثنا راشد بن سعید بن راشد الرملی حدثنا الولید عن ابی لہیہ، عن ابی لہیہ۔ امام مسلم نے مقدم مسلم کے اندر میں لکھا ہے کہ ابن لہیہ جس روایت کے اندر میں آ جائے آنکھ بند کر کے اس روایت کو ضعیف مانیں گے۔ کیوں؟ جس طریقے سے یحییٰ ابن معین 10 محدثوں کے اوپر بھاری، اسی طریقے سے 10 ضعیف راویوں کے اوپر ہی بھاری ہے۔ 10 راوی ضعیف ایک طرف ہو جائے اور ابن لہیہ کو اکیلے ایک طرف کھڑا کر دیا جائے تو یہ ابن لہیہ ضعیف روایتوں میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے، سخت مانا جاتا ہے۔ تو ابن لہیہ کو آتی ہی محدثین اس کے اوپر جو ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ابن لہیہ کی موجودگی میں بہت سارے لوگوں نے اس کا حسنہ فلان حکم لگایا ہے اس کے اوپر، یہ روایت حسن درجے کی، جبکہ محدثین نے اس کے اوپر اسناد ضعیف کا حکم لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر میں عبداللہ بن لہیہ داخل ہے، اور ابن لہیہ کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ اس روایت کے اوپر ضعف کا حکم لگا ہوا ہے۔ اور یہ روایت کو اور بھی لوگوں نے بیان کیا اور لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس میں یعنی نصف شعبان کے تعلق سے جتنی روایتیں سب کو جمع کر دیا جائے تو ان تمام روایتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی مضبوط روایت ہے تو یہ روایت مانی جاتی ہے۔ اور اس کا حالت دیکھیے، یعنی جتنی روایتیں ہیں چاہے اس کا تعلق بقیع قبرستان جانے سے ہو، روزہ رکھنے سے ہو اور قیام کرنے سے ہو، جتنی روایتیں ہیں ضعیف کو سب کو جمع کیا جائے، ان تمام روایتوں میں سب سے
कम दर्जे का अगर कोई रिवायत इसके अंदर में मानी जाती है कि ठीक ठाक हो सकती है, तो इस रिवायत के बारे में लोग बयान करते हैं कि ये रिवायत ठीक ठाक हो सकती है। लेकिन इस रिवायत की भी हालत यह है कि इसके अंदर में इब्न लहिया दाखिल है, जिसके बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुक़द्दम मुस्लिम के अंदर में कि इब्न लहिया जिस रिवायत के अंदर में आ जाए उस रिवायत को आंख बंद करके ज़ईफ़ करार दिया जाएगा। तो ये पूरी रिवायतों की मिन जुमला जो सवालात आ रहे हैं इसी से रिलेटेड है, इसी से मिले जुले हैं। तो बस आम रातों की तरह एक रात है, सहाबा ने इस रात के अंदर में कोई एहतमाम नहीं फरमाया, लिहाजा हमें भी नहीं फरमाना चाहिए, खास नहीं करना चाहिए। जो हर दिन तहज्जुद पढ़ने का आदी है वो पढ़ सकता है, लेकिन जो हर दिन पढ़ने का आदी नहीं है, जो आज खुसूसी इस रात को अहमियत देकर यह काम करता है, वो गोया एक बिदई उमूर को अंजाम देता है। जैसा कि फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। इस सिलसिले में एक वाक़या है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मीक़ात के ताल्लुक़ से कुछ हज के मसाइल बयान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक शख्स उठता है और कहता है कि क्या हरज है हम उससे पहले से यानी मीक़ात के पहले से हम इहराम की नीयत से और तलबिया पढ़ते हुए आए तो क्या हरज है, पहले से आएंगे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा क्या फला याद रख और कुछ तो नहीं, लेकिन तुझे फितने में पड़ जाने, और यही आयत करीमा उन्होंने पढ़ी कि तुझे फितने में पड़ जाने का अंदेशा है, कुछ और तो नहीं होगा, लेकिन दुनियावी और उखरवी फितनों के अंदर में आखिरत के अंदर में अज़ाब अलीम का खदशा है कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत की। यहाँ पर क्या है कि खालिफ अम्र क्या चीज़ है, यहाँ पर अक्सर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि बिदअत को इख्तियार करें, सुन्नत को तर्क कर देना। सुन्नत के अंदर में क्या कमी है कि जो बिदअत को इख्तियार किया जाएगा? भाई सुन्नत इतनी सारी चीजें हैं, फराइज इतने हैं कि फराइज और सुनन और सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम इंसान करे, वही इंसान की जिंदगी के लिए काफी है। और उसको छोड़ छाड़ कर इंसान ऐसे उमूर के अंदर में पड़े जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा का मामूल ना हो, तो ऐसे अमल से इंसान को एहतराज करना चाहिए जिसके ऊपर हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल नहीं था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सही समझ अता फरमाए, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मनहज के ऊपर अल्लाह ताला हम लोग कायम व दायम रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकीदे के और अमाल की इस्लाह फरमाए, और जब तक इस रूए ज़मीन के ऊपर रखे ईमान और अमल के साथ रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।